السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، حفظ کریں، ناظرہ قرآن پڑھیں اور نورانی قاعدہ آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو اگر آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو میں آپ کو آن لائن یہ پڑھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ لیپ ٹاپ کی سہولت ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو موبائل پر بھی میں آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں بہت آسان طریقے سے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315۔ اس کے علاوہ میں نے 1 مہینے کا تجوید القرآن کا کورس ڈیزائن کیا ہے، تو بھی میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ پھر اگر 1 مہینہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر 1 ہفتے کا ایک کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے۔ پھر اگر 1 ہفتے کا ٹائم بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ تو کم از کم 2 گھنٹے تو ہونی چاہیے۔ تو 2 گھنٹے نکالے اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لے۔ 2 گھنٹے میں میں آپ کو انشاءاللہ تجوید القرآن کے جو اہم ترین قواعد ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا، اور قرآن مجید کے جو اہم الفاظ ہے، جو کہ مشکل الفاظ ہے، وہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اگر آپ کی کوئی سوال ہے یا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان 2 گھنٹوں میں۔ تو 2 گھنٹوں میں انشاءاللہ آپ اس کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی، کیونکہ آپ قرآن مجید کی سیکھنے والوں کے لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ضرور رابطہ کریں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ابھی ہم کلاس لیتے ہیں، تو اس کلاس میں آپ کو پڑھاتا ہوں میم ساکن قاعدہ۔ میم ساکن تجوید القرآن میں میم ساکن کے کچھ قواعد ہے، تو ان کو سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میم ساکن کی 3 قاعدے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اور وہ بنیادی قاعدے ہیں میم ساکن کے۔ نمبر 1 ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو ادغام ہوگا۔ جب ہمارے ساتھ ایک کلمے میں میم آ جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا میم ہو، تو وہاں جو قاعدہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ادغام۔ مثال دے کے آپ سمجھ جائیں گے۔ مثلاً الیکم مرسلون، سب سے پہلے تو آپ ادغام کو جانیں۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ادخال الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ اور یہاں تجوید میں ادغام کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک میم آ جائے اور اس کے بعد دوسرا میم ہو، تو ہم ایک میم کو دوسری میم میں داخل کرتے ہیں، اور دوسری میم کو ہم مشدد بنا کے غنہ کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام۔ اور اس کی مثال یہ ہے الیکم مرسلون۔ اب دیکھیں نا، یہ اصل میں الیکم یہ میم ساکن ہے اور مرسلون پہ پیش ہے، لیکن جب ہم ادھر اس طرح کی صورتحال پیش آتے ہیں کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم ہو، تو پھر ہم وہاں ادغام کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس ساکن کو ہم ختم کر کے ادھر اس میم کو مشدد بناتے ہیں، اور اس کے پیش کو پڑھ کے ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں غنہ کے ساتھ۔ غنہ یہاں لازمی ہے، تو ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے الیکم مرسلون، آپ اس کو پڑھیں گے الیکم مرسلون۔ اس میں یعنی آپ ادغام بنائیں گی، ایک میم بنائیں گی اور اس میم کو مشدد کریں گے، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وما ہم منکم، تو اب یہ ادھر بھی 2 میم ہے، پہلا یہ ساکن ہے اور دوسرا یہ متحرک ہے، تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں ہم ادغام کرتے ہیں، اور ادغام کا مطلب ہے کہ ہم ایک میم کو دوسری میم میں داخل کر کے میم تو ایک پڑھتے ہیں، لیکن اس ایک میم کو مشدد کر کے غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو ادغام کہتے ہیں۔ وما ہم منکم، وما ہم منکم، یعنی اس کے بجائے کہ آپ کچھ یعنی جن کو پتہ نہ ہو تو یہ اس کو اس طرح پڑھیں گے وما ہم منکم، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے، قاعدے کے مطابق آپ اس کو پڑھیں گے وما ہم منکم، یہ ادغام ہے۔
اب دوسرا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، با ہو تو اخفا ہوگا، یعنی اگر میم ساکن جس طرح ادھر میم ساکن ہے ادھر میم ہے تو ادغام ہے۔ اب اگر ہمارے ساتھ میم آ جائے اور اس میم کی بجائے با ہو، مثلا ادھر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہ میم ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے۔ اسی طرح وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ادھر یہ میم ساکن ہے اور ادھر با ہے، ادھر تو میم ہے تو ادھر ادغام ہے، ادھر با ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، اخفا ہم جب میم ساکن کے بعد با جائے تو ہم اخفا کرتے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، میم ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ میم کا جو مخرج ہے وہ اوپر ہونٹ جب نیچے ہونٹ کی خشکی سے لگ جائے تو ہم میم ادا کرتے ہیں، اور با جو ہے جب اوپر ہونٹ نیچے ہونٹ کی تری سے یعنی گیلی حصے سے لگ جائے تو ادھر سے با ادا ہوتا ہے۔ تو میم اور با یعنی دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن میم خشکی سے اور با جو ہے تری سے۔ تو جب یہ دونوں اکٹھے آ جائے اور پھر جو ہے میم میں غنہ بھی ہے تو ہم اس کو اس طرح ادا کریں گے کہ اس میں اخفا کریں گے۔ اخفا اس کو کہتے ہیں کہ ہم میم ادا کریں گے، یعنی اوپر کے ہونٹ نیچے ہونٹ کی خشکی سے پہلا ملائیں گے، میم ادا کریں گے، اور پھر صرف 1 سیکنڈ کے لیے آواز ہم ناک میں لے جائیں گے تاکہ ہم میم میں جو غنہ ہے اس کو ادا کریں، کیونکہ غنہ اس میں لازمی ہے کہ ہم اس میں غنہ ادا کریں۔ پھر فوراً 1 سیکنڈ کے بعد ہم میم کے مخرج سے ہٹ کے اوپر کے ہونٹ با کے مخرج یعنی تری میں لگائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ با ادا کر کے پھر ہم آگے جائیں گے، تو اس طرح ہم اخفا کریں گے۔ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یعنی میم ادا کرنا ہے، پھر 1 سیکنڈ کے لیے غنی کے لیے ناک میں آواز لے کے جانا ہے اور پھر با کو ادا کرنا ہے تری سے، جس طرح میں ادا کرتا ہوں تو پریکٹیکل میں ادا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں نا، میم میں پہلا ادا کروں گا، پھر غنہ اور پھر با۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، دیکھیں نا، ام 1 سیکنڈ کے لیے پھر باللہ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ میم کو بھی صحیح طریقے سے غنے کے ساتھ ادا کریں اور با کو بھی ادا کریں، تو اس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ اخفا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ غنے کے ساتھ میم کو ادا کر کے فوراً با کی طرف آ جائے تو یہ اخفا ہو جائے گا، اور اخفا میں آپ جو ہے نا آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اس پہ پریکٹس کر کے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا قاعدہ ہے میم اور با کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اظہار یہ بھی قاعدہ ہے، اظہار تو یہ ادغام، اخفا اور یہ ہے اظہار۔ اظہار تو آپ جانتے ہیں یعنی ظاہر کرنے کو کہا جاتا ہے، ایکسپریس ظاہر کرنا، تو یہاں تو ہم میم میں داخل کر کے پڑھتے ہیں، یہاں میم کے ساتھ غن ادا کر کے پھر با پڑھتے ہیں، اخفا ہے۔ یہاں جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم میم کو ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں، یعنی اگر یہ میم ساکن ہے نا، ادھر بھی میم ساکن ہے، تو اس میم ساکن کے بعد اگر میم بھی نہ ہو اور با بھی نہ ہو، ادھر میم بھی نہ ہو اور با بھی نہ ہو، تو ان کے علاوہ 29 حروف میں سے جو بھی حرف اس کے بعد آ جائے تو اس میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے اظہار۔ یعنی ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ، فَلَهُمْ أَجْرٌ، تو میم کو ہم نے ظاہر کیا۔ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ، تو میم کو ظاہر کیا۔ اب اگر اس میم کو ہم اس سے کمپیئر کریں تو فرق ہوگا، دیکھیں نا، إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ہم نے ایک میم کو دوسری میم میں داخل کر دیا، ادھر جو ہے ہم نے اخفا کیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، لیکن ادھر جو ہے ہم مکمل طور پر اظہار کرتے ہیں، میم کو ظاہر کرتے ہیں، اور میم میں تو غنے
اصلی جو ہے یا غنّے جو آنی ہے، ایک غنّہ آنی ہے اور ایک غنّہ زمانی ہے. تو غنّہ آنی جو ہے یعنی اصلی غنّہ میم میں ہر وقت موجود رہتا ہے. اس غنّے کو تو ادا کریں گے لیکن اس کو ظاہر کریں گے، اس طرح چھپائیں گے نہیں. ادھر ہم کچھ چھپاتے ہیں نا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، میم کو کچھ چھپا کے پڑھتے ہیں غنّے کے ساتھ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، لیکن یہاں بالکل میم کو ظاہر کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ فَلَهُمْ أَجْرٌ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. بہم وَيَمُدُّهُمْ، بہم واو تو جو بھی حرف آ جائے تو ہم ادھر اظہار کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ میم ساکن کے قواعد ہے. تو آپ مزید سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس پہ تمام سیکھنے والے مواد آپ کو ملیں گے. اور اس ویڈیو کو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ اس علم کا تعلق قرآن سے ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ حافظ.